بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مقدس اتارا گیا۔ رمضان المبارک بھی مقدس مہینہ ہے اور قرآن مقدس بھی اللہ رب العزت کی لا ریب اور مقدس کتاب ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، امام بہقی اپنی شعب الایمان کے اندر روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اس حدیث مبارکہ کو روایت فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن روزہ اور قرآن مجید دونوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ روزہ شفاعت کیسے کرے گا؟ روزہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے میرے مولا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے اور نفس کی تمام تر خواہشات کو پورا کرنے سے روکے رکھا ہے، تو اس بندے کے حق میں آج میری سفارش کو قبول فرما لے۔ اور قرآن مقدس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیامت کے دن عرض کرے گا، اے میرے رب، جب لوگ سو جاتے تھے، رات ہوتی تھی، میں تیرے اس بندے کو سونے نہیں دیتا تھا، اس بندے کو میں نے راتوں کو سونے سے روکا۔ جب لوگ سوتے تھے تو یہ رات کی تنہائیوں میں تیرے کلام کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ اے میرے رب، تو آج میری سفارش اور میری شفاعت اس بندے کے حق میں قبول فرما لے۔ تو تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن جب روزہ اور قرآن دونوں رب کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے تو رب کائنات روزے کی شفاعت روزہ دار کے حق میں اور قرآن مقدس کی شفاعت قرآن کی تلاوت کرنے والے کے حق میں قبول فرمائے گا، اور رب کائنات ان دونوں کی بخشش فرما دے گا۔ اور ایک روایت میں تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے استقبال کا استقبالی خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے 20 باتوں کی پیشن گوئیاں فرمائی۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا استقبالی خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے رمضان المبارک کی عظمت و شان کو اجاگر کرتے ہوئے اور اس کے مقام کو ہمارے دلوں کے اندر اجاگر کرتے ہوئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پیشن گوئیاں فرمائی۔ ان میں پہلی پیشن گوئی یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، ان قریب تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو مہینہ بڑی عظمت و شان کا مالک ہے۔ نمبر 2، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کا ہر لمحہ برکت ہی برکت ہے، اس مہینے کا کوئی لمحہ خیر و برکت سے خالی نہیں ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے۔ نمبر 3، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ مقدس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ نمبر 4، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک ایسی عظمت و شان والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کو فرض کیا ہے اور راتوں کو قیام کرنا یعنی نماز تراویح ادا کرنا اس کو رب کائنات نے سنت کیا ہے۔ اور جو بندہ اس ماہ مقدس کے اندر رب کائنات کا قرب حاصل کرنے کے لیے ایک نیکی کرتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، چاہے وہ مالی ہو یا بدنی ہو، تو ثواب کے لحاظ سے اس مہینے کے اندر ایک نیکی جو نفلی عبادت کے طور پہ کی گئی ہے وہ دوسرے مہینوں میں کیے جانے والے فرض کے برابر ہو جائے گی۔ نمبر 5، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس ماہ مقدس کے اندر اس بابرکت اور عظمت و شان والے مہینے میں کوئی ایک فرض ادا کیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ چیزیں فرائض میں سے ہیں، جو بندہ مومن اس ماہ مقدس میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو از روئے ثواب کے وہ اس بندے کی طرح ہو جاتا ہے، اس شخص کی مثل ہو جاتا ہے جس نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں 70 فرائض ادا کیے ہوں۔ یعنی رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں کسی ایک مہینے میں 70 فرائض اور رمضان المبارک میں ایک فرض ادا کرنا، رمضان المبارک کا ایک فرض باقی مہینوں کے فرائض سے 70 درجے برابر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نمبر 6، تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، حالانکہ صبر کا ثواب جنت ہے۔ نمبر 7، میرے آقا نے فرمایا کہ فقیروں اور غریبوں کی غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں جن کے دلوں کی کھیتی نرم ہوتی ہے، جن کے دل اللہ اس کے رسول کی یاد میں شب و روز رہنے والے ہیں، وہ غریبوں اور فقیروں کی غمخواری کیا کرتے ہیں۔ نمبر 8، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ماہ مقدس ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ایماندار کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ مقدس میں ایماندار کے رزق کو زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ نمبر 8 جو پیشن گوئی میرے آقا نے فرمائی یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ آج اس ماہ مقدس میں لوٹ مار کا کیا بازار گرم ہوتا ہے۔ الامان والحفیظ۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس ماہ مقدس میں میرا رزق دگنا ہو جائے، رب کائنات میرے رزق کو بڑھا دے، تو اسے لوٹ مار کا بازار گرم کرنے کی بجائے اس ماہ مقدس میں ایمانداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور رب کی ذات پہ یقین رکھنا چاہیے، پھر دیکھیں رب کائنات اس کے رزق میں اضافے کہاں کہاں سے فرماتا ہے۔ نمبر 9، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس ماہ مقدس میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا تو رب کائنات روزہ دار کا روزہ افطار کروانے والے بندے کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ نمبر 10، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماہ مقدس گناہوں سے اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس میں رب کائنات گناہگاروں کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے اور امت مصطفیٰ کے
गुनाहगारों को रब कायनात दोज़ख की आग से आजाद भी फरमा देता है। नंबर 11, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस माह मुकद्दस में रोजादार का रोजा इफ्तार करवाने वाले को जैसा वैसा ही सवाब मिलेगा जैसा सवाब रोजादार को अता किया जाता है, और रोजादार के सवाब में किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं होती। उसके रोजे में कोई कमी नहीं, सवाब में कोई कमी नहीं आती, और इफ्तार करवाने वाले को भी रोजा रखने वाले की मिसल अजर दिया जाता है। नंबर 12, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि इस माह मुकद्दस में रोजा इफ्तार करवाने वाले को भी रोजादार की ही मिसल सवाब मिलता है, तो किसी सहाबी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हम में से हर शख्स ऐसी चीज नहीं पाता, ऐसी चीज नहीं रखता कि जिसके जरिए हम किसी रोजादार के रोजा को इफ्तार करवाएं। तो मेरे आका ने फरमाया, सहाबा, ये नंबर 14 है। फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला इस माह मुकद्दस में जो बंदा किसी रोजादार का रोजा दूध की लस्सी के एक घूंट से भी इफ्तार करवा देगा, तो रब्बे कायनात दूध की लस्सी के एक घूंट से इफ्तार करवाने वाले को भी वही सवाब अता फरमाएगा जो अल्लाह रोजादार को अता फरमा रहा है। इसका मतलब यहां पर यह कतअन नहीं है कि हम सिर्फ इफ्तार करवाने की तरफ लग जाएं और बाकी अमाल को भूल जाएं। इफ्तार करवाने में हमने देखा है लोग बड़े बड़े इफ्तार का, बड़े बड़े पैमाने पे इफ्तारी का इत्माम करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन इसका यह मतलब कभी नहीं निकालना चाहिए कि फकत रोजादार का रोजा इफ्तार करवा दे तो हमें भी रोजा रखने की मिसल सवाब मिल जाएगा, अब हमें रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं, यह मतलब कतअन ना निकाले। रोजादार का रोजा इफ्तार करवाने वाले को भी वैसा ही सवाब मिलता है। इसका मतलब यह है कि जो रोजा इफ्तार करवा रहा है वो माह मुकद्दस का एहतराम भी करता हो, इसकी ताजीम भी करता हो, इसकी कदर भी पहचानता और जानता हो। यह ना हो कि माह मुकद्दस की इज्जत को पमाल किया जाए, उसके एहतराम की धज्जियां उड़ाई जाए, सारा दिन रोजादार का मजाक उड़ाया जाए, वो जब शाम हो जाए तो रोजादार को इफ्तार करवा दिया जाए और ये बहाना बना लिया जाए कि हम भी उस सवाब में शामिल हो गए हैं जो सवाब रोजादार को मिला। नहीं, रोजादार को रोजा इफ्तार करवाने वाले को रोजादार की मिसल सवाब मिलता है। ये तब है जब माह मुकद्दस की इज्जत और कदर पहचानी जाए, इसकी ताजीम की जाए, इसका अदब व एहतराम बजा लाया जाए। नंबर 14, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा किसी रोजादार को पेट भर कर खाना खिलाता है और पेट भर के उसे पिलाता है, खिलाता भी है और पिलाता भी है, तो मेरे आका ने फरमाया, क़यामत के दिन रोजादार को पेट भर कर खाना खिलाने और पिलाने वाले को रब्बे कायनात मेरे हौज़े कौसर से जाम पिलाएगा। नंबर 15, ताजदार कायनात सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजादार को पेट भर के खिलाने और पिलाने वाले को रब्बे कायनात ऐसा जाम पिलाएगा, ऐसा जाम पिलाएगा कि फिर उसे जन्नत में जाने तक कभी प्यास नहीं लगेगी। और नंबर 16 फरमाया कि रब्बे कायनात उसे फिर जन्नत में दाखिल फरमा देगा, उसका जन्नत में दाखिला मुमकिन हो जाएगा।
نمبر 16، میرے آقا نے فرمایا رمضان المبارک کا اول یعنی پہلا حصہ، اس کا پہلا عشرہ یہ گناہ گاروں کے لیے رحمت کا پیغام لاتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اس ماہ مقدس کا درمیان اور وسط یعنی اس ماہ مقدس کا دوسرا عشرہ یہ گناہ گاروں کی بخشش کا پیغام لاتا ہے، یہ بخشش کا عشرہ ہے۔ اس ماہ مقدس کا نمبر 19 تاجدار کائنات نے فرمایا اس ماہ مقدس کا آخری عشرہ یہ گناہ گاروں کے لیے دوزخ سے آزادی کا پیغام لاتا ہے، یعنی پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ بخشش کا ہے، اور ماہ مقدس کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے۔ اور نمبر 20 جو تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے اس ماہ مقدس کے بارے میں، میرے آقا نے فرمایا جو بندہ اس ماہ مقدس میں اپنے غلاموں پر، اپنے ملازموں پر، اپنے ماتحتوں پر کام لینے کے معاملے میں تخفیف کرتا ہے، نرمی برتتا ہے، کام زیادہ لینے کی بجائے کم لیتا ہے کہ یہ روزہ دار ہے، اس کے روزے کا لحاظ کرتا ہے، تو رب کائنات ایسے بندے کی اس ماہ مقدس میں بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ بھی ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ آج ہم اس ماہ مقدس میں ملازموں سے، ماتحتوں سے اور غرباء اور فقراء سے جو کام لیتے ہیں الامان والحفیظ، کام کم کرنے کی بجائے شفٹیں بڑھا دی جاتی ہیں۔ عید پہ 2-3 چھٹیاں آ جائیں گی، ان چھٹیوں کا کام پہلے سے لینا شروع ہو جاتے ہیں۔ کبھی غریب کا احساس نہیں کیا، کبھی کسی غلام، کسی ملازم، کسی ماتحت کا احساس نہیں کیا، بس اپنی خواہشات کو پالنے کے لیے کہ ہمارے مال میں اضافہ ہو جائے، طمع اور لالچ کے اندر اس ماہ مقدس میں ہم روزہ دار کا احترام بھول جاتے۔ رب کائنات اپنے حبیب کے ذریعے اعلان فرما رہا ہے اس ماہ مقدس میں ملازموں، غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ کام کے معاملے میں نرمی برتنا، تخفیف کرنا، کمی کرنا، ان پہ بوجھ کم لادنا، وزن کم ڈالنا، ایسا عمل کرنے والے بندے کی رب کائنات اس ماہ مقدس میں بخشش فرما دیتا ہے۔ رب کائنات ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے، اس کی عظمتوں سے، اس کی شانوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں جب جب یہ ماہ مقدس ہماری زندگیوں میں آئے اس کی قدر کر کے صحیح معنوں میں روزے رکھنے اور اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق نصیب